جو آخرت کی فکر کرتا ہے دنیا خود اس کے پیچھے آتی ہے، اور جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اسے آخرت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو فوراً قبول نہیں کر رہا تو مایوس مت ہونا، کیونکہ بعض اوقات تاخیر میں بھی تمہارے لیے بہتری ہوتی ہے۔ جو چیز تمہیں فوری نہیں ملتی وہ تمہیں اس وقت ملتی ہے جو وہ تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہو۔ اگر تم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گئے تو آخرت کے راستے سے بھٹک جاؤ گے، اور اگر تم آخرت کو ترجیح دو گے تو دنیا خود تمہارے قدموں میں آ جائے گی۔ پس عقل مند وہی ہے جو عارضی دنیا کے پیچھے بھاگنے کی بجائے دائمی جنت کے لیے عمل کرے۔ تقدیر پر یقین رکھنے والا کبھی غمگین نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ جو کچھ اس کے نصیب میں ہے وہ اسے ضرور ملے گا، اور جو نہیں ہے وہ چاہ کر بھی نہیں پا سکتا۔ لوگوں کے ساتھ ایسے رہو کہ اگر زندہ رہو تو وہ تم سے محبت کریں، اور اگر مر جاؤ تو تمہیں اچھے الفاظ میں یاد کریں۔ جو آخرت کی فکر کرتا ہے دنیا خود اس کے پیچھے آتی ہے، اور جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اسے آخرت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ انسان کی زبان اس کے دل کی چابی ہے۔ اگر دل نیک ہو تو زبان سے خیر کے الفاظ نکلتے ہیں، اور اگر دل فاسد ہو تو زبان بھی زہر اگلتی ہے۔ پس اپنی زبان کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ تمہیں جنت میں بھی لے جا سکتی ہے اور جہنم میں بھی۔ سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جو اپنی ذات پر نظر رکھے، اپنی غلطیوں کو دیکھے، اپنی اصلاح کرے اور آخرت کے لیے تیاری کرے۔ اور سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو دوسروں کی غلطیوں میں وقت ضائع کرے، اپنی اصلاح سے غافل رہے اور دنیا کے دھوکے میں پڑا رہے۔ جب تم کسی کی برائی سنو تو یہ مت سوچو کہ وہ کتنا برا ہے، بلکہ یہ سوچو کہ میں خود اس گناہ سے کتنا محفوظ ہوں، اور اگر میں اس گناہ میں پڑ جاؤں تو میرا کیا حال ہوگا۔ جس دل میں تکبر ہو اس میں حکمت نہیں آتی، اور جس زبان پر غرور ہو اس میں سچائی نہیں رہتی۔ سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اللہ کے سامنے جھکنے میں سب سے زیادہ عاجزی اختیار کرے۔ تم دنیا کے مال و دولت کے پیچھے بھاگو گے تو یہ تمہیں ہمیشہ پریشان رکھے گی، لیکن اگر تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے تو دنیا خود تمہارے قدموں میں آ جائے گی۔ اصل سکون دولت میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہوتا ہے۔ بعض لوگ دنیا کے پیچھے ایسے بھاگتے ہیں جیسے وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، اور آخرت کو ایسے بھول جاتے ہیں جیسے انہیں کبھی مرنا ہی نہیں۔ لیکن یاد رکھو، ہر سانس جو تم لے رہے ہو تمہیں قبر کے قریب کر رہا ہے۔ پس وہ عمل کرو جو قبر میں روشنی بنے، نہ کہ اندھیرا۔ جس کا باطن اچھا ہو اللہ اس کے ظاہر کو بھی خوبصورت بنا دیتا ہے، لیکن جس کا دل گناہوں سے کالا ہو وہ لاکھ نیکیوں کا لبادہ اوڑھ لے، اس کا حقیقی چہرہ اللہ کے سامنے بے نقاب ہو جائے گا۔ پس لوگوں کے سامنے نیک بننے سے پہلے اللہ کے سامنے نیک بنو۔ اپنے نفس سے لڑنا جہاد کی سب سے بڑی قسم ہے، کیونکہ شیطان تمہارے اندر ہی تمہیں بہکاتا ہے، اور اگر تم اپنے نفس پر قابو پا لو تو تمہارے لیے دنیا کی ہر خواہش آسان ہو جائے گی۔ جب تم لوگوں سے کوئی نیکی کرو تو اسے اتنا چھپا لو جیسے تم نے کوئی گناہ کیا ہو، اور جب تم کسی کا عیب دیکھو تو اسے ایسے ڈھانپ دو جیسے تم نے کچھ دیکھا ہی نہ ہو، کیونکہ جو دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کی گناہوں پر پردہ ڈالے گا۔ جب تم اللہ سے دعا مانگو تو اس طرح مانگو جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے ضد کرتا ہے، کیونکہ اللہ کو اپنے بندے کی عاجزی اور توکل پسند ہے۔ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ جو چیز تمہیں آج عزیز ہے کل وہی تمہارے لیے بوجھ بن سکتی ہے۔ پس کسی بھی چیز کو اتنی اہمیت نہ دو کہ وہ تمہارا سکون چھین لے۔ جو لوگ دل کے سچے ہوتے ہیں وہ اکثر دنیا میں تنہا رہتے ہیں، کیونکہ سچائی کا ساتھ دینے والے کم ہوتے ہیں۔ دھوکہ دینے والا ہمیشہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ دوسروں کو بے وقوف بنا رہا ہے، مگر حقیقت میں وہ خود اپنے ضمیر کو مار رہا ہوتا ہے۔ زندگی میں سب کچھ مل سکتا ہے، صرف اپنے کیے ہوئے اعمال کے نتائج نہیں بدلے جا سکتے، اس لیے جو بھی کرو سوچ سمجھ کر کرو۔ زندگی میں دو چیزیں کبھی برباد نہیں کرنی چاہیے، وقت اور رشتہ، کیونکہ وقت کبھی لوٹ کر نہیں آتا
اور سچا رشتہ آسانی سے نہیں ملتا۔